بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين فأذلهم الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. حضرات محترم، کل کی مجلس میں آپ کے سامنے یہ بات عرض کی تھی کہ اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کی فضیلت کے لیے فرشتوں سے کہا اسجدوا آدم. سب نے سجدہ کر دیا الا ابلیس. ابلیس نے انکار کر دیا. اور یہاں واقعہ بہت مختصر بیان کیا گیا ہے، آگے جا کے انشاءاللہ سورۃ اعراف اور دوسری جگہوں پہ اس کی بڑی تفصیل آئے گی. تو اسی وقت جب شیطان نے یہ انکار کیا تو اللہ نے اس سے سوال کیا یا ابلیس ما منعک ان تسجد اذ امرتک. اے ابلیس، حکم میں کر رہا ہوں، تو نے انکار کیوں کیا؟ وہ آگے سے ترکی بترکی جواب دینے لگا، کہنے لگا قال انا خیر، میں اس سے بہتر ہوں، خلقتنی من نار، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا. یعنی یہ مانتا تھا کہ اللہ ہی نے پیدا کیا. وخلقتہ من طین، اور اس کو مٹی سے پیدا کیا. یعنی یہ نہیں سوچا کہ میں آگ سے ہوں یا یہ مٹی سے ہے، کون بہتر یا برتر ہے. اس بے وقوف کو یہ عقل نہ آئی کہ یہ سوچتا کہ حکم دینے والا کون ہے. تو اللہ رب العزت نے اس کو پھر وہیں پہ دھتکار دیا وَإِنَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَةِ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ. اب قیامت تو قائم ہو جائے گی تو ہمیشہ اللہ کی رحمت سے محروم رہے گا. چاہیے تو یہ تھا کہ اتنی بڑی دھمکی تھی، ڈر جاتا، لیکن کہنے لگا اے اللہ پھر انظرنی الی یوم یبعثون، اللہ مجھے قیامت تک مہلت دے دے. کیا کرے گا؟ کہنے لگا قال فبعزتک لأغوینہم اجمعین، مجھے تیری عزت کی قسم ہے اس کو اور اس کی اولاد کو سب کو گمراہ کر دوں گا. تو اس کے جواب میں اللہ رب العزت نے فرمایا قال فالحق والحق اقول، پھر میں بھی سچا ہوں، حق ہوں، میری بات بھی سچی ہے. لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكَ وَمِمَّنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ أَجْمَعِينَ. پھر میری بات بھی سن لے، جو تیری بات مانے گا میں تجھے بھی اور اس کو بھی جہنم کا ایندھن بنا دوں گا. اب یہاں سے شیطان اور انسان کا کلیش شروع ہو جاتا ہے. ادھر اللہ رب العزت آدم علیہ السلام کے سکون کے لیے ان کی پسلی سے ان کی بیوی کو پیدا کرتے ہیں. پھر یہاں یہ بات آگے فرمائی، یعنی اس کی تفصیل نہیں، مختصر اللہ نے بتا دیا وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ. ہم نے آدم علیہ السلام کو کہا تم اور تمہاری بیوی سکون کرو جنت کے اندر. وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا، یہ ساری جنت تمہارے لیے ہے، جہاں چاہو پھرو، کھاؤ پیو، جو من میں آتا ہے.
لیکن ایک بات یاد رکھنا، وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، ایک درخت کی طرف اشارہ کر کے اللہ رب العزت نے فرمایا اس کے قریب بھی نہیں جانا، کھانا تو دور کی بات ہے، اس کے قریب بھی نہیں جانا۔ اور ساتھ یہ بھی کہہ دیا کہ یہ شیطان تمہیں بہکانے کی کوشش کرے گا۔ یہاں تو صرف اتنا ہی کہا کہ اس کے قریب نہ جانا، اور شیطان نے پھر ایسے طریقے سے ہمارے بابا سیدنا آدم علیہ السلام کو بہکایا کہ انسان حیران رہتا ہے، یعنی اس کی چالیں کتنی سخت ہوتی ہیں۔ یہ آدم علیہ السلام کو کہنے لگا کہ تمہیں پتا ہے کہ اللہ نے تمہیں وہ درخت کھانے سے کیوں منع کیا؟ آدم علیہ السلام نے کہا بس اللہ کا حکم ہے، میں نہیں کھاؤں گا۔ کہنے لگا نہیں، حقیقت بات یہ ہے کہ یہ شجرۃ الخلد ہے، ہمیشگی کا درخت ہے، اور جو یہ کھا لے اسے ایسی بادشاہت مل جاتی ہے جو کبھی ختم نہیں ہوگی۔ اور آدم علیہ السلام ایک ایماندار آدمی تھے، ان کے ذہن میں یہ تصور بھی نہیں تھا کہ اتنا بڑا جھوٹ بھی کوئی بول سکتا ہے، اور اتنا دیدہ دلیری سے وہ اس کے بہکاوے میں آ گئے۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ، اگر یہ درخت کے قریب چلے گئے، اسے کھا لیا تو ظالموں میں ہو جائے۔ تو فَأَزَلَّهُمُ الشَّيْطَانُ، شیطان نے انہیں گمراہ کر دیا، پھسلا دیا، یعنی درخت کے معاملے میں انہیں بہکا دیا، وہ اس کی باتوں میں آ گئے۔ فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ، اس کے بدلے میں اللہ کی طرف سے کیا ہوا؟ دونوں کو جنت سے نکال دیا، اور پھر کہا وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ، اب تم یہاں سے چلے جاؤ، میں پھر تمہیں کہتا ہوں تم ایک دوسرے کے دشمن۔ یہ شیطان تمہارا کبھی دوست نہیں ہو سکتا، اس لیے تم کبھی بھی اسے دوست نہ سمجھنا، نہ اسے دوست بنانا۔ تو اللہ رب العزت نے کہا وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، اب تمہارے لیے ایک آزمائش ہے کہ دنیا میں کچھ وقت تمہیں رہنا ہوگا، اور پھر دنیا کے معاملات میں فائدہ اٹھانا ہے۔ یہ دنیا میں ہم جو اس وقت زندگی کے دن گزار رہے ہیں، یہ اس غلطی کے سبب ہے کہ ہمیں ایک آزمائش بری زندگی کو گزارنا ہے، ہر صورت جس کا ہر قدم آزمائش ہے۔ اگر ہم اس زندگی میں شیطان کے بہکاوے سے بچائیں گے اپنے آپ کو، تو پھر ہمارا مقام جنت ہوگا۔ اگر شیطان کے بہکاوے میں آ گئے تو جس طرح آدم علیہ السلام کو جنت سے نکال دیا گیا تھا، انسان وہ بھی جنت سے نکل کے ہمیشہ کے لیے جہنم کے ایندھن میں چلا جائے گا۔ العیاذ باللہ، اللہ ہم سب کو اپنی پناہ میں رکھے۔ تو جب دنیا میں آئے تو اس وقت پھر اللہ نے انہیں کہا قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا، اب تم دونوں یہاں سے چلے جاؤ۔ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، اللہ اکبر، درمیان میں ایک آیت چھوٹ گئی ہے۔ جب اللہ نے انہیں دنیا میں بھیجا تو دنیا میں گھبرانے لگے، خوف آتا تھا کہ کیا کریں، اور اپنی غلطی پہ نادم روتے رہتے تھے۔ اللہ کو ترس آیا، فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَّبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ، پھر اللہ نے کچھ کلمات خود سکھائے انہیں، اور ان کلمات کی وجہ سے ان کی معافی ہوئی۔ وہ کلمات کیا تھے؟ وہ سورۃ اعراف میں آتے ہیں ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ یہاں ایک غلط فہمی کا ازالہ کر دو کہ بعض لوگ ایک حدیث کر کے بیان کرتے ہیں جو مستدرک حاکم کے اندر آتی ہے
کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان کی طرف دیکھا، آدم علیہ السلام نے آسمان کی طرف دیکھا تو آسمان پہ لکھا ہوا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ تو آدم علیہ السلام نے کہا کہ اے اللہ تجھے کس کا واسطہ ہی تو مجھے معاف کر دے۔ اس حدیث کو بیان کرنے میں ایک راوی ہے جن کا نام ہے عبد الرحمن بن اسلم۔ امام حاکم خود کہتے ہیں کہ یہ بدبخت انسان ایسا تھا جو اپنے باپ سے جھوٹی روایتیں روایت کیا کرتا تھا، جن روایتوں کا رسول اللہ سے کوئی تعلق نہیں انہیں بیان کیا کرتا تھا، اور جس طرح اس کی دوسری روایتیں موضوع ہیں، گڑی گئی ہیں، اس نے یہ روایت بھی اپنے پاس سے گڑی ہے، اس کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی تعلق نہیں۔ تو جب کہ قرآن نے وضاحت کر دی کہ آدم علیہ السلام جب روتے تھے، پریشان ہوتے تھے، تو پھر فتلقى آدم من ربہ کلمات، اللہ کہتے ہیں میں نے القاء کیے ان کے دل کے اندر کچھ کلمات۔ وہ کلمات کیا تھے جس کا تذکرہ دوسری جگہ آتا ہے، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین، اے میرے رب ظلمنا انفسنا، میں نے اپنی جان پہ ظلم کیا، وَإِن لَمْ تَغْفِرْ لَنَا، اگر تو نے مجھے معاف نہ کیا، وَتَرْحَمْنَا، اور مجھ پہ رحم نہ کیا، تو میں خسارہ پانے والا میں ہو جاؤں گا۔ تو یہ کلمات تھے، تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں میں نے یہ سکھا دیے، اور جب یہ اللہ کہتے ہیں فَتَابَ عَلَيْهِ، میں نے ان کی توبہ کو قبول کر لیا، بے شک اللہ توبہ کا قبول کرنے والا مہربان ہے۔ پھر اللہ نے انہیں کہا قُلْ نَحْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا، تمہاری توبہ تو قبول کر لی ہے، لیکن اس کی مدعویٰ یہ ہے کہ تمہیں دنیا کے اندر ایک آزمائش بھری زندگی کو بسر کرنا ہے۔ اور پھر اللہ نے کہا قُلْ نَحْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا، تم دونوں اتر جاؤ، فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، یاد رکھو میری طرف سے ہدایت اور رہنمائی آئے گی، فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَا، جو میری بتائی ہوئی ہدایت کو قبول کر لے گا، فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، اس پہ کوئی خوف اور غم کبھی نہیں آئے گا۔ اور جو اس کے برعکس وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، جو لوگ میری ہدایت رہنمائی میری آیات کا انکار کریں گے وہ آگ میں چلے جائیں گے، ہم فیہا خالدون، اسی کے اندر وہ ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے، اس آزمائش میں ہماری مدد فرمائے، اللہ کی بتائی ہوئی رہنمائی اور ہدایت کے مطابق ہم سب کو زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کی آیات کا، اس کی ہدایت کا انکار کرنا اپنے آپ کو جہنم کا وارث بنانا ہے۔ اللہ ہم سب پہ رحم فرمائے، ہم سب کو جہنم کے عذابوں سے محفوظ رکھے۔ اقول قولی ھذا